ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اب میں ہمارے چیف گیسٹ سر راشد علی، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، ان سے دوبارہ درخواست کروں گی کہ پلیز وہ اسٹیج پہ آئیں۔ Stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز آنر آف دا اسکول مہر عظیم صاحب، ایڈوکیٹ سلیم صاحب، اور اسکول کی پرنسپل میڈم عظمیٰ، ان کی ٹیم، معزز اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میرا تعارف تو میڈم نے کروا دیا پہلے ہی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ اور بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میڈم نے کہا کہ سر آپ کو ہم نے 2 پرفارمنسز لازمی دکھا کے جانے دینا ہے یہاں سے۔ مجھے بہت ایمرجنسی جانا پڑ رہا ہے، میں نے سارا فنکشن اٹینڈ کرنا تھا، لیکن آپ کے سامنے یہ بچوں نے جو 2 پرفارمنسز پیش کی ہیں، ان دونوں پرفارمنسز میں آپ والدین کے لیے ایک لیسن تھا۔ پہلی پرفارمنسز میں میری بیٹیاں شامل تھیں، اس میں آپ نے دیکھا ایک بیٹی آرمی میں ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک اسکالر ہے، ایک لائر ہے، اور ایک پاکستان نیوی میں ہے۔ یہ آپ کے لیے لیسن ہے کہ ہم نے صرف اپنے بیٹوں کو نہیں پڑھا کے آگے بھیجنا، بلکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی بھی ایسے ہی تربیت کرنی ہے، ایسے ہی ان کو تعلیم دینی ہے، تاکہ وہ اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو بہت اچھی وہ والی پرفارمنس لگی مجھے۔ اس سے ملتی جلتی آج کا جو دن ہے وہ خواتین کا عالمی دن بھی ہے، وومنس انٹرنیشنل ڈے، تو یہ اس حساب سے بھی بڑی بہترین پرفارمنسز تھی کہ صرف بوائز ہی اچھا پرفارم نہیں کرتے، گرلز بھی بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہیں۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے میں اپنی بہنوں کو، میں اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو آپ ہمارے لیے ہماری خدمت کرتی ہیں، ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں، اور جو فیمیلز ورکنگ وومن ہیں وہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں اور اپنی جاب کا کام بھی کرتی ہیں، تو نو ڈاؤٹ وہ ڈبل ڈیوٹی کرتی ہیں، ان کے لیے کلیپنگ تو بنتی ہیں۔ اور دوسری پرفارمنسز بھی آپ والدین کے لیے تھی کہ ہم نے اپنے بچوں سے گھر کا کام نہیں کروانا۔ میں اکثر سکولز میں جاتا ہوں جب گندم کا سیزن آتا ہے یا یہ ابھی رائس کا سیزن گزرا ہے، تو اسکول میں بچوں کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے، تو ٹیچرز کے پاس، سارے اسکول کے ٹیچرز کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے کہنے کو کہ سر اب وہ گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو گیا ہے، وہ چاول کی کٹائی کا موسم شروع ہو گیا ہے، تو بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر گاؤں میں یہ مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بچوں نے کیا کام کرنا ہے، وہ تو بیچارے وہ کانسی بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ دانتری سے وہ کچھ کاٹ بھی نہیں سکتے، تو پھر ٹیچر کہتے ہیں کہ سر وہ صرف والدین کو کھانا پہنچانے کے لیے اور پانی دینے کے لیے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو میری آپ والدین سے گزارش ہے کہ یہ چھوٹے بچوں سے کام نہ کروایا کریں۔ یہ آپ کے بچے ہی تھے جو یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اسٹاپ چائلڈ لیبر، کہ بچوں سے کام نہیں کروانا۔ ہم تو اب اسکول میں بھی ٹیچرز کو بڑی سختی سے منع کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بچے سے اسکول میں بھی کوئی کام نہیں کروانا۔ تو یہ آپ کے لیے دونوں پرفارمنسز میں ایک بہت اچھا میسج تھا۔ جس بھی ٹیچر نے ان 2 اسکٹس کو آج کے دن میں شامل کیا ہے، نو ڈاؤٹ وہ شاباش کی مستحق ہیں۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچ کے ہی آپ کے سامنے یہ والی پرفارمنس پیش کی ہے۔ دوسرا، آج کے فنکشن کے حوالے سے میڈم عظمیٰ کو
ایکسیلنٹ، شاباش، آپ نے بہت اچھا فنکشن ارینج کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے اس میں انوائٹ کیا. بڑی خوشی ہوئی. میں نے پورا فنکشن دیکھنا تھا لیکن اب مجھے جانا پڑے گا. اور آپ کی ٹیم نے بڑی محنت کی ہے بچوں کے اوپر. تو یہ میں اکثر ٹیچر کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارا بچہ تب پڑھے گا جب اس کا ٹیچر، اس کا والدین اور وہ بچہ ایک لائن میں ہوں گے. ہمارے پاس آپ کا بچہ صرف 5 یا 6 گھنٹے کے لیے آتا ہے. 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے وہ آپ کے پاس رہتا ہے. آپ نے اس سے لازمی پوچھا کرنا ہے کہ آج بیٹا آپ اسکول میں کیا پڑھ کے آئے ہیں، آپ کی ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے. تو ہی بچے میں بہتری آ سکے گی. اگر بچہ صرف اسکول سے کام لے کے گھر جا کے بیگ رکھ دے گا تو آپ کا بچہ اس دوسرے بچے کے مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے والدین اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. تو جتنی محنت ٹیچر کرتا ہے اتنی ہی محنت والدین کو کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں یہ جو اسٹیج سیکرٹری ہیں ٹیچر، وہ بڑا کانفیڈنٹلی پرفارم کر رہی ہیں. بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی، کلیئر ساؤنڈ ہے اور آواز کی جو الفاظ کی جو پروننسیشن ہے ان کی وہ بہت کلیئر ہے. تو آپ کو اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ انگلش میں جو ہے وہ اسپیچ کرتے ہیں ساری کی ساری، تو والدین جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو کسی بات کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو یہ میڈم جو ہیں انہوں نے بہت اچھا اردو میں ساری اسپیچ، سارا فنکشن ارینج کروایا. تو وہ بھی شاباش کی مستحق ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو اور بھی مزید ترقی دے. یہاں سے بچے پڑھ کے ڈاکٹر بنے، ٹیچرز بنے، اسکالرز بنے، لائر بنے، تاکہ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہو سکے. آخر میں السلام علیکم، فی امان اللہ.